السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نوید امجد ہے اور میں ماہر امراض دل ہوں۔ ویورز، دل کی دھڑکن کا زیادہ ہونا، چلنے پھرنے سے سانس میں دشواری کا ہونا، الٹی متلی کی کیفیت ہونا، اچانک سینے میں درد شروع ہو جانا، دونوں بازوؤں میں درد شروع ہو جانا، کسی ٹانگ میں درد کا ہو جانا، اچانک چکر آنا شروع ہو جانا، ٹھنڈے پسینے ہونا، گھبراہٹ ہو جانا، نیند کی کمی ہونا یا اچانک نیند سے اٹھ جانا، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا، یہ کچھ علامات ہیں جو انزائٹی اور دل کے مریضوں میں کامن ہوتی ہیں۔ گھر میں ہم اس بات کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ دل کی علامت ہے یا انزائٹی کی علامت ہے؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے رسک فیکٹر کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے۔ رسک فیکٹر میں کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے اگر آپ کے والدین میں کسی کو شوگر ہے، اگر آپ کے والدین بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں، یا آپ کے والدین دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا آپ کے خاندان میں امیجیٹ آپ کے بھائی، آپ کے سسٹر کوئی دل کی دوائیاں کھا رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے جس کی بنا پر ہم اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہمارا ویٹ زیادہ ہے یا اگر ہمارا ویٹ ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس کہتے ہیں کہ اچانک ویٹ کم ہوا ہے، کچھ ہی دنوں میں ویٹ کم ہو گیا ہے، تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے چیک اپ کروانے کا۔ اگر ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اگر ہم سارا دن موبائل اسکرین پہ بیٹھتے ہیں، ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں، لیپ ٹاپ سے بیٹھتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں جس میں ہم سارا ٹائم، میکسیمم ٹائم کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہم چلنا پھرنا ہمارا کم ہے، ہماری ایکسرسائز کم ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو موبلائز نہیں کرتے ہیں، تو یہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہ جتنے بھی سمٹمز کا ذکر ہم نے کیا ہے، اس کی بنا پر ہم اپنا ایک چیک اپ کریں۔ دوسرا رسک فیکٹر یہ ہے کہ آپ میڈیکیشن پہ ہیں، آپ آلریڈی دل کی میڈیسن لے رہے ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کی انجیو پلاسٹی ہو چکی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا بائی پاس آپریشن کیبیج ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا وال ریپلیسمنٹ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اپنے موری سے ڈسکس کرنے کا یا نیئر بائی ہاسپٹل میں وزٹ کرنے کا، کیونکہ یہ سمٹمز دل کے ہو سکتے۔ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، نکوٹین لیتے ہیں، کرونک اسموکرز ہوتے ہیں، یہ ایک رسک فیکٹر ہے۔ جب کبھی بھی دل کی دھڑکن زیادہ ہو، ٹھنڈے پسینے ہوں، یہ جو ہم نے رسک فیکٹر ہم نے جو بتائے ہیں، چیسٹ پین ہو، الٹی متلی کی کیفیت ہو، تو وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کو نزدیکی ہاسپٹل میں چیک اپ کرنا۔ ایسے حضرات جو اسموکنگ کرتے ہیں، کرونک اسموکرز ہیں، یا وہ لوگ جو چند دنوں سے یا چند مہینوں سے جنہوں نے تمباکو نوشی شروع کی ہوتی ہے، ان لوگوں کا ایک بیڈ کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یہ ایک رسک فیکٹر ہے۔ جب کبھی بھی دھڑکن زیادہ ہو، ٹھنڈے پسینے ہوں، چیسٹ پین ہو، اپنے نزدیکی ہاسپٹل میں یا دل کے ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں، اپنی ای سی جی کروائیں۔ سب لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، سگریٹ کی وجہ سے، نکوٹین کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یہ ایک رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ پیشنٹ ہو یا اولڈ پیشنٹ ہو، بوڑھا مریض ہو یا جوان بچہ ہو، اس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز برابر ہوتے ہیں، کیونکہ نکوٹین سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ عمومی طور پر دل کی دھڑکن کا زیادہ ہونا، عمومی طور پر چکر آنا، گھبرانا، بار بار گھبراہٹ ہو جانا، الٹی متلی کی کیفیت ہونا، ہر وقت پریشانی، چڑچڑاپن رہنا، ہر وقت جلدی میں رہنا، یہ علامات بعض اوقات شوگر کی کمی کی ہوتی ہیں۔ تو اگر جب شوگر کی کمی ہو اور ہمیں اچانک کوئی کام ایکسٹرا کرنا پڑ جائے، تو شوگر کی کمی میں یہ ساری علامات ہو جاتی ہیں، پیشنٹ انزائٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اپنی شوگر کو مینیج کریں۔ شوگر کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ انٹیک، کھانا پینا مطلب کرتا رہے، شارٹ میل لیں، چھوٹے چھوٹے کھانے کھائیں، فریکوینٹ میل لیں، بار بار کھائیں، تو یہ شوگر کے مریض کی انزائٹی لیول کو بہتر کر دیتا ہے۔ تو ہمارا گلائسیمک لیول، شوگر لیول بیسیکلی انزائٹی کا باعث ہے شوگر کے مریضوں میں۔
فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، کوئی ڈائبیٹک ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی ہمارے گھروں میں دل کا مسئلہ ہے، یا اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کمفرٹ زون میں زیادہ رہتے ہیں، آپ سیڈنٹری لائف سٹائل میں ہیں، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا سمٹم آتا ہے تو کسی نزدیکی کارڈیالوجسٹ کے پاس، دل والے ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جائیں اور اپنا ایک معائنہ کروائیں۔ ریگولر چیک اپ، ریگولر مانیٹرنگ، کنٹینیوس واک، وزن میں کمی، نیند کا پورا کرنا، پازیٹیو بیہیویئر کا رکھنا، یہ سب چیزیں آپ کو دل کے مسئلے سے بچا سکتی ہیں، آپ کو انزائٹی سے باہر لے کے آ سکتی ہیں، آپ کو ایک خوشگوار زندگی دے سکتی ہیں۔ سٹریس اور انزائٹی سے بچنے کے لیے کوشش کریں بااصول زندگی گزاریں، رول اور ریگولیشن کی پابندی کریں، چاہے آپ آفس میں ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے آپ بازار میں ہیں، کوشش کریں اچھا سوچیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ہمیشہ اچھی بات کریں، اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، مل بیٹھ کے بیٹھیں، کوئی بھی پرابلم ہو اس کو گھر میں ڈسکس کریں، گھر والوں سے شیئر کریں اور اس کا پراپر سلوشن نکالیں۔ اس سے انزائٹی کی لیول، ڈپریشن لیول بہت حد تک کم ہوتا ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے جو باہر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا پراپر ٹائم گھر کے بچوں کو، میاں بیوی اپنا پراپر ٹائم ایک دوسرے کو دیں، باہر کے مرد اپنے والدین کو ٹائم دیں، کوشش کریں گھر کی خواتین ہیں وہ اپنے کام کاج کو ٹائم سے سمیٹ کے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو پراپر ٹائم دیں اور ایک سکیجول اور رول کے ساتھ ایک لائف گزاریں۔ ایجوکیشن اویئرنیس آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو پڑھائیں، سمجھائیں۔ انزائٹی، سٹریس اور دل کی بیماریاں، ان میں فرق بتائیں، کوشش کریں کوئی بھی آپ کے پاس دل کا مریض ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ آپ کو پراپر سی پی آر کا طریقہ آنا چاہیے، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں سی پی آر کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس آپ کے گھر میں کوئی دل کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے تو آپ کو پراپر سی پی آر آنا چاہیے۔ تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ سٹریس اینڈ انزائٹی اور ڈپریشن، اس سے بچنے کے لیے روزانہ 30 سے 45 منٹ واک کریں، اپنے جسم کو ٹائم دیں، کمفرٹ زون سے باہر آئیں، روزانہ اپنی 8 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری کریں، متوازن غذا کھائیں، صرف گھر کے کھانے کھائیں، کوشش کریں اپنا انوائرمنٹ چینج کریں۔ انوائرمنٹ کے اندر سٹریس کم کرنے کے لیے آپ کی ایکٹیویٹی کا ہونا ضروری ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو ورک میں، اچھے کاموں میں مصروف کریں، موبائل فون کا استعمال کم کریں، ایک ٹائم سیٹ کر لیں، آپ اس ٹائم میں موبائل فون استعمال کیا کریں، وہ ٹائم اپنے گھر والوں کو دیں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔